ہر شخص ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن سورج بالکل سر کے قریب کھڑا ہوگا اور انسان کا پسینہ اس کی ایڑیوں سے اس کے کانوں تک آ رہا ہوگا۔ ان الشمس تطلع یوم القیامہ حتی یبلغ العرق نصف الاذن فبیناہم کذالک استغاثوا بآدم۔ آقا فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد مصطفیٰ تک تمام امتیں اکٹھی ہو کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، ان سے مدد طلب کریں گے، استغاثوا بآدم، ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے حضرت آدم علیہ السلام آپ انسانیت کا نقطۂ آغاز ہیں، آپ ابو البشر ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالی اس قدر خوف اور غضب پر ہے کہ اللہ کے خوف سے ہمیں بڑا خوف آ رہا ہے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، ہماری اللہ کی بارگاہ میں آپ شفاعت کریں تاکہ اللہ اپنی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما لے اور ہمیں جہنم سے آزادی دے کر کے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں استغاثوا بآدم، جب ان سے مدد طلب کریں گے حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ثم بموسیٰ، جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ شاید تمہاری مدد کرے۔ یہ تمام امتیں اکٹھی ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کریں گی۔ حضرت موسیٰ فرما دیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ثم بعیسیٰ، جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما دیں گے نہیں آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جاؤ ثم بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں چلے جاؤ جس کے صدقے میں کل کائنات کو سجایا گیا تھا، جس کے صدقے میں تمہیں جسم، تمہیں اولاد، تمہیں روح، تمہیں جائیداد، مالیات کو عطا کیے گئے تھے۔ جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تمام امت اکٹھی ہو کر کے حضرت محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی، ان سے مدد طلب کریں گی۔ آج ہمارے کچھ نوجوان بلکہ ہماری ہی انسانیت کے لوگ، کچھ بدعقیدہ لوگ آج یہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو شفاعت کا حق نہیں دیا ہے، کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، انہوں نے کھول نہیں دیکھا ہے کتابوں کو۔ اگر آج دیکھا ہوتا انہوں نے بڑا ہوتا سیرت مصطفیٰ کو تو بالکل نہیں کہتے، اس لیے کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ شفاعت کریں گے، حضرت موسیٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ شفاعت کریں گے، حضرت ابراہیم کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ شفاعت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ شفاعت کریں گے۔ یہ تمام امتیں اکٹھی ہو کر کے جب حضرت جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور ان سے جا کر کے مدد طلب کریں گی، حضرت محمد مصطفیٰ فرمائیں گے آ جاؤ میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو اٹھایا اور قلم کو اٹھا کر کے لکھا، کیا لکھا؟ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے سہاروں کا سہارا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، سبحان اللہ، سبحان۔ آقا علیہ السلام ایک لمحہ بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، ایک لمحہ بھی مصطفیٰ نے اپنی امت کو یاد کرنا نہیں چھوڑا۔ آقا علیہ السلام ایک دن سارا دن اپنے گھر کے اندر رہے اور جب دوسرے دن تشریف لے کر کے آئے تو صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کے عرض کیا یا رسول اللہ کل آپ سارا دن کہاں رہے تھے؟ ہم آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین رہے تھے، ہماری آنکھیں آپ کے دید کی مشتاق تھی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرا رب اس سے میری امت کے بارے میں مشورہ فرما رہا تھا، وہ کیسا محبوب ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر نبی اللہ کو منانے میں لگا ہوگا
لیکن ایک میرا رب ہے کہ مصطفیٰ کو منانے میں لگا ہوگا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ فرما رہا تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ رب کیا مشورہ فرما رہا تھا؟ ارشاد فرمایا میرا رب فرماتا تھا ان امی استشارنی فی امتی ماذا افعل بہم، اے میرے محبوب یہ بتا کہ تیری امت کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جائے، تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ محبوب کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا کہا؟ ارشاد فرمایا میں نے رب سے عرض کیا مولا وہ تیرے بندے ہیں جیسا تو چاہے ان کے ساتھ سلوک کر۔ نہیں، رب نے فرمایا میرے محبوب تو بتا تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ یہ رب ہے، رب کو کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی کا کچھ نہیں، لیکن رب محبوب کو منانے میں لگا ہے۔ نہیں میرے محبوب تو بتا کہ تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ رب کی بارگاہ میں محبوب نے عرض کیا مولا وہ تیرے بندے ہیں جو تو چاہے ان کے ساتھ سلوک کر۔ پھر میرے رب نے محبوب سے ارشاد فرمایا میرے محبوب میں نے تیری امت کے 60,000 گناہگار امتیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اب آپ دیکھیں 60,000 کتنے بندے ہوتے ہیں، ایک بلاک کے اندر 60,000 نکل جائیں گے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا مالک کی بارگاہ میں عرض کیا مولا بس اتنے؟ رب نے فرمایا نہیں، یہ جو 60,000 امتی تیرے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، ان میں کا ہر ایک امتی اپنے 60,000 گناہگار امتی کو جنت کے اندر لے کر جائے گا، پھر ان میں سے ہر 60,000 جہنمیوں کو جنت کے اندر لے کر یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ سبحان اللہ، سبحان بیان کر سکتا ہے کوئی نہیں بیان کر سکتا، صرف خدا جانتا ہے میرے مصطفیٰ کی شان کو۔ آئیے کچھ دین کی باتیں اور کریں، اور اس سے صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی مراد نہیں ہے بلکہ دین کی باتوں میں حضور کا ذکر بھی آتا ہے، اور جس طرح سے صحابہ کی محفل دین کی تفہیم نماز روزہ کی تدریس اور اس کے ابلاغ کے لیے منعقد ہوتی تھی، صحابہ کی مجالس کا انعقاد جو ہوتا تھا وہ الگ سے ہوتا تھا نخالص حضور کے ذکر کے لیے، اور اس پر صحابہ میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف 2 احادیثیں رکھنا چاہوں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کروں گا، اور آپ کی توجہ مجھے ایک ایک لمحے کی درکار ہے، کیونکہ چونکہ وقت اس وقت میں داخل ہو چکا ہے کہ ہم کو بھوک کی خواہش بھی ہونے لگی ہے۔ الحمدللہ یہ وہ وقت ہے کہ جتنی دیر اس محفل کے اندر ہم بیٹھے رہیں گے اللہ کے فضل سے ہمارے نامۂ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی مضمون پر ان کی گفتگو تھی اور کسی عنوان سے وہ آپس میں مصروف تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، آ کر کے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ جو لفظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ سنن نسائی شریف کے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہارے جلسے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد جلوس کیا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے۔ عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اب مجھے بتائیے میلاد اور کیا ہے؟ آج لوگوں کو میلاد پر بھی اعتراضات ہیں۔ ارے مصطفیٰ کا میلاد تو خدا نے منایا، فرشتوں نے منایا، حوروں نے منایا، اجازت لے کر کے فرشتے حضور کا دیدار کرنے کے لیے آتے تھے، جھنڈے لگائے گئے دنیا پر، اس سے پہلے جھنڈے نہیں لگائے گئے۔ آج اعتراضات کرتے ہیں، کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ اللہ نے اپنی صورت میں ہمارے پر جو احسان کیا ہے ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو لفظ پڑھے سنن نسائی شریف کے، مسلم شریف کے لفظ اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ، اس میں آقا نے فرمایا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، یہاں پر فرمایا علی ما ہدانا لدینہ، یہاں پر لدینہ ہی ہے، یہاں پر فرمایا علی ما ہدانا
یہ تھوڑا سا لفظوں کے ساتھ فرق ہے، مختلف لفظ ہے، باقی اس کا مفہوم ایک ہے، ترجمہ ایک ہے، حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جواب دیا جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ، عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کا شکریہ بیان کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ علامہ ہدانا لدینہ، کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت بخشی، ومن علینا بکا، اور اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے ہم بس اسی کا شکریہ ادا کرتے چلے۔ یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ لکھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ من علینا ربنا ان بعث فینا محمدا، کہتے ہیں اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں حضور عطا کر دیے۔ اور اسی کو اردو کے لفظوں میں ڈھالیے تو ترتیب یوں ہوگی کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے، بس اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے۔ یہاں سے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جب صحابہ نے یہ کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ چاہوں گا یہاں سے، اور حدیث پاک سننے کے بعد میں اگر آپ کے دل کے اندر ایمان کا کچھ ہلکی سی جھلک پیدا ہو تو ضرور نعرہ لگائیے گا، چاہے اسٹیج سے لگا دیجیے گا یا محفل سے لگا دیجیے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی بنیاد پر تم سے قسم نہیں لی ہے، بلکہ تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا، اس شک کو دور کرنے کے لیے تم سے قسم نہیں لی ہے، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا؟ فرمایا اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ اے میرے صحابہ تم تو باہر بیٹھے ہوئے تھے، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اور انہوں نے مجھے آ کر کے بتایا محبوب آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا باہر نکل کر کے تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے صحابہ یہ جو تم کام کر رہے ہو تمہارے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اندر فخر فرما۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث البرا، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کو حضرت تمہارے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ کے اندر فخر فرما رہا ہے؟ یہی وہ لمحے ہیں کہ جس لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اندر ہمارا فخر فرماتا ہے۔ اور کاش ہم گناہگار بندوں کا فخر اللہ نے فرشتوں میں فرما لیا تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب حضور کی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور آ گئے، ٹھیک ہے آ گئے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ ساری رات سارا دن حضور کے نام کے تذکرے کرتے رہنا کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اس پر کیا تذکرے کی ضرورت ہے؟ تو یہ ہمیں کیا پتا؟ یہ صحابہ سے جا کر کے پوچھے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ نبی پاک موجود تھے، آقا علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر سکتے تھے، مسجد نبوی بھی موجود تھی، نوافل پڑھ سکتے تھے اور صحابہ نوافل پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم موجود تھا، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے تھے، لیکن نہیں، صحابہ سے پوچھا گیا صحابہ بتاؤ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اور اس پر قسم لی گئی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے ہم بس اسی کا شکریہ ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث سے پاک تو یہ بات یاد رکھیے گا، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکام شریعت کا نام ہی دین نہیں ہے، بلکہ اکٹھے بیٹھ کر کے حسن محمد کی بات کرنا اور حضور کے آنے پر اللہ کا تشکر ادا کرنا یہ بھی ہے۔ ایک حدیث سے پاک جس میں آقا علیہ السلام نے اپنا ذکر خود فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، آج جو تذکرہ چل رہا تھا وہ
نبیوں کا چل رہا تھا. ایک صحابہ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے. ایک نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کون سی کم ہے. ایک نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کون سی شان کم ہے. ایک نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کون سی کم ہے. ایک نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی شان کم ہے. بعد میں تذکرہ تھا حضور کا ہی آنا تھا، لیکن حضور خود تشریف لے کر کے آ گئے. آ کر کے پوچھا میرے صحابہ کیا بات چل رہی تھی، تمہیں کس شے نے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے. بلا جھجک کہا کہ حضور ہم نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضور خوش ہوئے. حضور نے مسرت کا اظہار فرمایا. آج کا عالم تو یہ ہے کہ پیر دوسرے پیر کا نام لینے نہیں دیتا، ایک پیر دوسرے پیر کا نام لینے نہیں دیتا. لیکن آقا علیہ السلام خوش ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم نے کہا حضرت آدم صفی اللہ ہے، ہوا کذالک بالکل ایسے. تم نے کہا نوح نبی اللہ ہے، ہوا کذالک بالکل ایسے ہے. تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، ہوا کذالک بالکل ایسے ہے. تم نے کہا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ہوا کذالک بالکل ایسے ہے. تم نے کہا نوح نبی اللہ ہے، ہوا کذالک بالکل ایسے ہے. تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے، ہوا کذالک بالکل ایسے ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو، الا انا حبیب اللہ، میں بھی اللہ کا حبیب ہوں. پھر ارشاد فرمایا لواء الحمد بیدہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور ارشاد فرمایا یہ جتنے نبیوں کا تم تذکرہ کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تمام نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں گے. لیکن ارشاد فرمایا ولا فخر، اور اس بات پر میں فخر بھی نہیں کرتا. آپ دیکھئے کتنے عاجزی اور انکساری ہے کہ دونوں جہاں کا سردار مالک خالق کے کل نے ان کو بنا دیا، لیکن تکبر رائے کے دانی کا برابر بھی نہیں ہے. یہاں پر اللہ علی تعالی فرماتے ہیں کہ یار بات فخر والی ہے، بات کے فخر کرتے کیوں نہیں. فرماتے ہیں بات تو فخر والی ہے کیوں نہیں فرماتے. ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ بات کو مکمل کرنا. فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے اپنے ماں کا انتقال ہوا تو ان کی خواہش کہ ان کی ماں کے چہلم کی فاتحہ میں شرکت کریں. فرماتے ہیں 3-4 گھنٹے کا سفر تھا، لیکن میں نے اس سے معذرت چاہی. اس نے کہا نہیں ہماری یہاں بڑے بڑے فوجی اور سول حکمراں بھی تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، آپ آ جائیے گا، اس بہانے سے آپ کو دین کی خدمت کا موقع مل جائے گا. مولانا صاحب فرماتے ہیں میں نے پھر بھی معذرت کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک سائنسداں آ رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے بھی انہیں دیکھنے کی خواہش تھی تو میں ان کے یہاں چلا گیا. فرماتے ہیں جب میں گیا اور میں نے دیکھا تو اس شخص ایک ماں کا جب انتقال ہو جائے تو بیٹے کی تو زندگی اجڑ جاتی ہے، لیکن میں نے اس کو دیکھا خوشی کے عالم میں اس کے پیروں کے نیچے زمین نہیں لگ رہی تھی، اس خوشی میں کہ میرے گھر میں اتنے معزز مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، یا جس کے گھر میں چند معزز مہمان ٹھہرے ہو اور خوشی کے عالم میں اس کے پیروں کے نیچے زمین نہیں لگتی ہو، اور جس کے جھنڈے کے سائے تلے جو ہے نبی کھڑے ہو. بات فخر والی نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں بلا فخر میں فخر نہیں کرنا. حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کا نقطۂ آغاز، ابو البشر جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے. بات فخر والی ہے کہ نہیں، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں ولا فخر میں فخر نہیں کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بیٹے کی گردن پر چھری مارنے والے شخص اللہ کے حکم سے آتش گدے کے اندر چھلاگ لگا دی، جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے. بات فخر والی ہے کہ نہیں، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں ولا فخر میں فخر نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہونے والا عیسیٰ روح اللہ، پیر کے ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والا عیسیٰ روح اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے. بات فخر والی ہے کہ نہیں، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں ولا فخر میں فخر نہیں کرتا. لیکن حضور فخر کس بات پر فرماتے ہیں؟ پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے تحفے میں نماز عطا فرمائی ہے تم ان کو اپنے وقت پہ ادا کرتے رہو، میں تمہارے اس کام پر عمل پر فخر کروں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والدین کی فرمانبرداری ان کی اطاعت گزاری کرو، مجھے فخر
محسوس ہوگا۔ یہ ہم سبھی کو آج اس بات پر عمل کی اور اتحاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کی یاد ہم منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کیا تھا، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی ان کا نام زندہ کیا ہوا ہے اور قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے